محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج جمعۃ المبارک 14 اگست سن 2020 پاکستان کا ایک عظیم دن ہے، ایک تاریخی دن ہے، ایک یادگار دن ہے۔ بچہ بچہ، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، ہر ایک جانتا ہے کہ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے آزادی کا دن اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد، ایمان کی دولت کے بعد آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھ اور آپ کو عطا کی ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ آنے والی نسلوں کو بھی اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ آزادی ہمیں قربانیوں سے ملی۔ ابھی آپ نے ایک فریضہ ادا کیا پچھلے دنوں میں، وہ بھی قربانی تھی۔ ہمارے بڑوں نے بھی قربانیاں دی، لیکن کہتے ہیں کہ قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی وہ ہجرت ہے۔ اسی لیے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلامی مہینوں کی ترتیب بنا رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ کس مہینے کو پہلا مہینہ کہاں سے ابتدا کی جائے۔ تو کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے مہینے سے یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، کسی نے کہا وفات کی، کسی نے کہا فتح مکہ کے، کسی نے کیا، کسی نے کہا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھئی نبی علیہ السلام مکہ میں 13 سال رہے، اور 13 سال میں آپ پر مکہ کی وادی کو تنگ کر دیا گیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا، اور پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، تو ہجرت سے بڑھ کر قربانی کوئی نہیں، اور وہ ہجرت محرم میں، اس لیے مہینوں کی ابتدا محرم سے کی گئی۔ بہرحال محترم دوستو، پاکستان مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت طویل عرصہ مسلمانوں نے انگریزوں کی غلامی میں گزارا، نہ تو وہاں پر مسلمان کی ماں کی عزت محفوظ تھی، مسلمان کی بہن کی عزت محفوظ تھی، مسلمان کی بیوی بیٹی کی عزت محفوظ تھی، کچھ بھی نہیں۔
اور انگریز عیار مکار دہار وہ بڑی چالاکی سے آیا اور آ کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا گیا۔ سن 1601 کے اندر انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا تھا، اپنے ناپاک قدم اس دھرتی پر رکھے تھے 1601 کے اندر، اور آیا تھا تجارتی مشن کے ساتھ۔ سن 1608 کے اندر ایک تجارتی کوٹھی بنا لی، اور سن 1668 تک دیگر کاموں کے اندر بھی مداخلت کرنا شروع کر دی، لیکن چونکہ وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا، اس کی بادشاہت مستحکم تھی، اس لیے لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ اس کی حکومت میں دراڑ نہیں ڈال سکا۔ بادشاہ منظم ہو، استقامت والا ہو، تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت کوششیں کی۔ 1707 کے اندر آیا، 1601 میں تھا، 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گیا، تو اس کے بعد جو بادشاہ آئے وہ عیاش تھے، اور ملک کی بقا عیاش بادشاہوں کے تسلط کے نیچے نہیں چل سکتی۔ ملک ترقی عیاش بادشاہوں کے نگرانی میں نہیں کر سکتا۔ جو بادشاہ عیاش ہو، جس کی زندگی عیاشانہ ہو، وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ اور اس کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور انگریز کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ نے ایک اور مرد قلندر کو اٹھایا سلطان ٹیپو کے نام سے، جو جگہ جگہ انگریز کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا، لیکن بالآخر 1799 میں انگریز نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اور اب پوری طرح انگریز قابض آ چکا تھا، مسلمانوں کی تحریکیں چل رہی تھی، لیکن انگریز کا پلہ بھاری تھا، اور چلتے چلتے 1857 کی عظیم جنگ آزادی ہوئی، عظیم جنگ ہوئی۔ ہزاروں لاکھوں علماء پھانسی کے بینٹ چڑھ گئے، شہید ہو گئے، لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور اس کے بعد علماء نے دیکھا کہ بہت زیادہ تعداد میں علماء شہید ہو گئے، علم ختم نہ ہو جائے، اس لیے کچھ علماء نے پڑھانا شروع کر دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس طرح سے ایک فوج تیار کرنا شروع کی کہ لوگوں کے نظریات بچ سکیں، لوگوں کے عقائد بچ سکیں، لوگوں کے عقیدے ان کی حفاظت ہو سکے۔ 256 سالوں کے بعد انگریز کی محنت رنگ لے آئی، لیکن انگریز یہ سمجھا کہ یہ آگ دب چکی ہے، یہ آگ سرد ہو چکی ہے،
لوگ آگ جلاتے ہیں نا، آج کل تکے بنا رہے ہیں، اکثر لوگ چھتوں پر لگے رہتے ہیں، وہ کوئلے جلا جلا کر پھر چھوڑ دیتے ہیں، اسے ایک طرف کر دیتے ہیں، تو وہ کوئلے بجھے نہیں ہوتے، یہ تو اپنا کھا پی کر فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کوئلوں کو تھوڑی سی ہوا دی جائے، پنکھا جلا جائے تو وہ پھر گرم ہو جاتے ہیں، پھر تازہ ہو جاتے ہیں، پھر ان میں آگ سلگ اٹھتی ہے۔ انگریز یہ سمجھا کہ ہم دبا چکے، ہم انہیں خاکستر کر چکے، ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر چکے، لیکن یہ اس کی بھول تھی، یہ بھول تھی۔ اور بالآخر کرتے کرتے مسلمانوں کی یہ تحریک یہ بھی رنگ لے آئی، اور 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو، ہم یہ تو سوچیں، تھوڑا دیکھیں کہ اس ملک کو پھر آزاد کرنے میں ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی، لوگوں میں وہ ولولہ کہاں سے آیا، وہ حرارت کہاں سے آئی، وہ جنون کہاں سے پیدا ہوا، وہ جذبہ کہاں سے ابھرا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں، وہ دنیا بھی جانتی ہے۔ کہ اس وقت جب اس ملک کی آزادی کی بات تھی تو ایک تحریک تھی، ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، ایک مطلب تھا، ایک نعرہ تھا، ایک آواز تھی، جس آواز میں جدت تھی، جس آواز میں حرارت تھی، جس آواز میں عشق تھا، جس آواز میں استقامت تھی، جس آواز میں والہانہ عقیدت تھی، جس آواز میں نغمہ پیرائی تھی، اور وہ آواز کیا تھی، وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب ہے کیا؟ بولو نا، پاکستان کا ہے مطلب کیا؟ وہ لوگ جو جم گئے، وہ لوگ جو آ گئے میدان میں، وہ کلمے کی بنیاد پر آئے، جنہوں نے بچوں کو یتیم کرایا وہ کلمے کی بنیاد پر آئے، جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا وہ کلمے کی بنیاد پر آئے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کا سہارا چھوڑ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ کلمے کی بنیاد پر آئے۔ وہ کلمہ تھا، اور یہ کلمہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا کس نے؟ ڈالا کس نے؟ یہ باتیں آج نہ آپ کو میڈیا بتاتا ہے، نہ آپ کو آپ کے بڑے بتاتے ہیں، نہ ہم اپنے چھوٹوں کو بتاتے ہیں۔ یہ کلمے کی تاثیر ڈالنے والے یہ وہ علماء حق تھے جنہوں نے سروں پہ کفن باندھا اور میدان عمل میں اتر آئے۔ شاہ عبد العزیز صاحب دہلی میں تقریر کر رہے ہیں، مجمع بہت بڑی تعداد میں، تقریر ختم ہوئی، ایک انگریز اٹھ کھڑا ہوا، انگریز سوال کرتا ہے، مسلمانوں تم بتاؤ، ایک وقت تھا ہم تمہارے غلام تھے، تم ہمارے آقا تھے، اور آج وہ وقت ہے تم ہمارے غلام بن گئے، ہم انگریز تمہارے آقا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بتایا،
ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا۔ انگریز نے کہا مجھے تشفی نہیں ہو رہی، مجھے تسلی نہیں ہو رہی، میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ وقت جب تم لوگ ہمارے آقا تھے، مسلمان آقا تھے، انگریز غلام تھے، آج وہ وقت مسلمان غلام ہے، انگریز آقا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ شاہ عبد العزیز محدث، یہ شاہ عبد العزیز، اس جیسے لوگوں کو تم لوگوں نے حجروں میں بند کر دیا، کمروں میں بند کر دیا، میدان میں آنا چھوڑوا دیا، جس کی وجہ سے آج تم غلام بن گئے، ہم آقا بن گئے۔ اور آج یہی بات انگریز نے مسلمان کے دل و دماغ میں ڈال دی۔ وہ مسلمان جو کچے عقیدے والا ہے، جو کچا مسلمان ہے، وہ کہہ دیتا ہے مولوی کا کم کیا جی سیاست میں۔ تو یاد رکھیں، پاکستان، اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی، وہ آواز لگی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور الحمدللہ اس لا الہ الا اللہ میں وہی محبت ہے، وہی عقیدت ہے، وہی احترام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر جناب محمد الرسول اللہ کے یاروں میں پایا جاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پاکستانی مسلمان اس کی آنکھیں نوچ نکالے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ نسبت لا الہ الا اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ کی ہے، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ تک جڑتی ہے۔ اور ہم جس طرح جناب محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو واصل جہنم کرنے کے لیے ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ یہ نہ سمجھے میں گستاخی کر رہا ہوں، یاد رکھے کہیں نہ کہیں سے اس صحابی کا جانثار، اس صحابی کا عاشق اٹھے گا اور اسے واصل جہنم پہنچائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی ہمارا وہی جذبہ، ہماری وہی محبت، اور یہ محبت ہمیں ہمارے بڑوں کی طرف سے ملی ہے۔ آج انڈیا بڑی بھبکیاں کرتا ہے، ان گیدڑ دھبکیوں سے پاکستانی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، انڈیا کان کھول کر سن لے، تو بھی انگریز کا غلام تھا، ہم بھی غلام تھے، لیکن غلامی سے چھٹکارا پانے میں انڈیا ہم تجھ سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے۔ ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے ہیں، تیری آزادی ہمارے بعد ہے، ہم سے پہلے نہیں۔ اس لیے پاکستانیوں سے ٹکر لینے کی نہ سوچا کر۔ یہ ملک ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے آج ہم تک پہنچا، آج ہمیں ملا۔ قربانیوں میں نے کہا کئی قسم کی، اور ہم تو قربانیوں میں لپٹے ہوئے۔ ابھی پچھلے دنوں قربانی کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ 18 ذی الحج کو قربانی پیغمبر کے دوہرے داماد نے دی۔ ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، یکم محرم کو قربانی پیغمبر کے سسر نے دی، خلیفہ ثانی نے دی، امیر المومنین عمر فاروق نے دی۔ 10 محرم کو قربانی پیغمبر کے نواسے نے دی۔ ہمارا تو سلسلہ ہی قربانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں، آج یہ عظیم دن ایک اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نعمت ہے، اور اس نعمت کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اور قدر جس انداز میں ہم کر رہے ہیں،
میرے دوستو ہم نے اس انداز کو بدلنا ہے، ہم نے اس انداز کو بدلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو قبول و منظور